آپ کو یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں کہ آئی ایم جسٹ ان دا مڈل آف آیا صوفیہ اینڈ بلو ماسک. یہاں سے اب حی علی الصلاح کی آواز آئی ہے اس بلو ماسک سے اور ابھی آیا صوفیہ سے آئے گی حی علی الفلاح. السلام علیکم، ست سری اکال، نمسکار. پوری دنیا سے اردو اور ہندی سمجھنے والے لوگوں، آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. آج میں ترکی کے شہر استنبول میں ہوں اور جب بھی استنبول کا نام آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو سب سے پہلے بلو ماسک آپ کے مائنڈ میں آتی ہے. تو بلو ماسک میرے بالکل پیچھے ہے اور بالکل میرے سامنے آیا صوفیہ ہے. ان دونوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اندر سے جا کے وزٹ بھی کرواؤں گا. اور جو ساری کی ساری اٹریکشنز ہیں استنبول سے، وہ پرانے استنبول کی، تو وہ آج ہم اس ولاگ میں کور کریں گے. تو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. کیپ واچنگ. اس کو بلو ماسک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ماربل استعمال ہوا ہے وہ بلو ہے. اور اس کو سلطان عماد ماسک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سلطان نے جب اس کو بنوایا تھا آلموسٹ 1616 میں 1616 میں اس کو بنوایا گیا تھا، آج سے 400 سال پہلے. اور جب یہ بنوائی گئی تھی تو میں آپ کو اندر سے بھی وزٹ کرواؤں گا حاجیہ صوفیہ. تو یہ میں آپ کو یہاں سے دکھا سکتا ہوں. یہ ایک اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ حاجیہ صوفیہ ہے. یہ پہلے چرچ ہوتا تھا. تو سلطان نے اپنے سارے جو اس کے معمار تھے، جو انجینئرز تھے اس کی سلطنت میں، سلطنت عثمانیہ میں، ان سب کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسی مسجد بنا کے دو کہ جس طرح کا یہ چرچ حاجیہ صوفیہ، دونوں کو اندر سے میں آپ کو وزٹ بالکل ضرور کرواؤں گا. تو اس نے کہا کہ اسی طرح کا جو ہے وہ مجھے ایک آپ بنا کے دو کہ وہ اس طرح کر کے دکھے. تو سارے انجینئرز بڑے خاموش ہو گئے اور وہ سوچنے لگ گئے کہ اگر ہم سلطان کی جو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے اوپر اگر ہم پورا نہ اترے تو بہت بری بات ہوگی. تو پھر ایک انجینئر جو تھے ان کا نام خار محمود غازی کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کو بناؤں گا. تو اس کو پھر انہوں نے بنایا اور بڑی ہی اسی طرح ہی شاندار یہ عمارت بنائی. ہم اس کو اندر سے جا کے ابھی وزٹ کریں گے. اور اس کے جو مینار ہیں میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کے جو مینار ہیں میں تھوڑا سا زوم کروں گا تو آگے جا کے بھی ہم اس کو جا کے چیک کریں گے. تو اس کے 6 مینرٹ ہیں اس کے، اور جب یہ بنایا گیا تھا تو اس وقت اس کے 6 مینرٹس تھے. ابھی جو مسلمانوں کا سب سے عظیم جو مسجد ہے، مسجد حرام مکہ میں جہاں پہ بیت اللہ ہے، کعبہ شریف اسے کہتے ہیں، اس کے بھی مینار 6 تھے. تو جب سلطان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہاں بھی 6 مینار ہیں تو یہاں تو وہ سملیرٹی تھی، تو وہ سملیرٹی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پھر مسجد حرام میں 1 مینار کا اضافہ کر دیا. تو اب یہاں پہ 6 ہیں لیکن وہاں پہ 7 ہیں تاکہ وہ اوپر ہی رہے. تو یہ اس کی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے. اور ابھی ہم اندر جائیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے جا کے اندر سے وزٹ کرتے ہیں. اس حصے کی رینوویشن چل رہی ہے. ایک یہ حصہ ایک دوسری طرف سے ہے جہاں پہ مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے. پچھلے دنوں میں یہ بند تھا تو یہاں پہ رینوویشن چل رہی تھی، لیکن لکیلی
جب ہم آئے ہیں تو یہاں پہ یہ والا کھول دیا گیا ہے حصہ، اور ابھی ہم اندر کی طرف جائیں گے اور وہاں جا کے نماز ادا کریں گے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله یہ بلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے ہاگیا صوفیہ، اور اس کو 3 بار بنایا گیا۔ جب اس کو پہلی بار بنایا گیا تو یہ لکڑی کا چرچ تھا، پھر وہ گر گیا، پھر اس کے بعد ایک بار پھر بنایا گیا، وہ بھی گر گیا۔ وہ پتھروں سے بنایا گیا تھا لیکن وہ بھی پھر گر گیا۔ لیکن جب اس کو جب اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا تو وہ تھا 537 میں، ایک عیسائی بادشاہ نے اس کو بنوایا تھا، اور یہ 1000 سال تک یہ والا جو چرچ ہے ابھی جو مسجد میں کنورٹ ہو گیا یہ چرچ رہا۔ پھر جب 15ویں صدی میں آلموسٹ 1453 سم تھنگ میں جب سلطنت عثمانیہ نے اس شہر پہ جب قبضہ کر لیا استنبول پہ، تو اس کو پھر مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا۔ پھر یہ مسجد رہا، اور پھر 1923 میں جب یہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو پھر جو ایک معاہدہ ہوا تھا یورپینز کے ساتھ اور ترکی سلطنت عثمانیہ کے جو کرتا دھرتا تھے ان کا، تو پھر اس کو جو ہے وہ ایک میوزیم کی شکل دے دی گئی۔ پھر ابھی کچھ ہی مہینے پہلے 1-2 مہینے پہلے طیب اردگان نے اس کو مسجد میں دوبارہ اس کو کنورٹ کر دیا، اور یہ اس کے بالکل سامنے ہے بلو ماسک، آپ کو یہاں سے دکھے گی، اور اس طرف آپ کو ہاگیا صوفیہ نظر آئے گا۔ ابھی ہم تھوڑا سا اندر جائیں گے، وہاں پہ جا کے نماز بھی پڑھیں گے اور آپ کو اندر سے اس کا وزٹ کرواتے ہیں۔ کیپ واچنگ۔ ایک لانگ کیو ہے، اور ہر نماز کے بعد اس کو ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ تو ابھی بہت سارے لوگ یہاں پہ یوں جا رہے ہیں، لائن لمبی تھی لیکن جو ہی کھلا ہے یہ دروازہ تو ابھی لوگ ابھی آہستہ آہستہ سے اندر جا رہے ہیں۔ Sorry, you can buy program. آتے کے اندر داخل ہو چکے ہوئے، یہ وضو خانہ ہے پیچھے، یہ بھی بڑا اسٹائلش سا بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ یہ دکھاؤں کہ یہ عمارت ہے۔ اگر آپ اس میں سے مینریٹس جو ہیں وہ ان کو سیپریٹ کر دیں تو یہ والی جو عمارت ہے یہ پہلے چرچ تھی، اور یہ بڑی ہی امیزنگ سی عمارت ابھی بھی لگ رہی ہے، یعنی 1500 سال پہلے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ 1500 سال پہلے اگر کوئی اس طرح کی کوئی عمارت بنائی جاتی تو واقعی وہ ایک حیران کن بات تھی۔ عثمانیہ نے جب اس کو ایکوائر کیا تو اس کے بعد انہوں نے اس چرچ کے ساتھ یہ والے مینار بنا دیے چاروں طرف سے، تو پھر اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا۔ ابھی ہم اندر جاتے ہیں اور اندر جا کے چیک کرتے ہیں کہ اندر سے کیسے ہے۔ حي على الفلاح حي على الفلاح
حاجیہ صوفیہ کے بالکل ہم اندر آگے ہوئے ہیں احاطے کے اندر. بہت ہی امیزنگ سٹننگ کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اور بس مبہوت ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کیسا یہ اسٹرکچر بنایا ہے. تو یہ جو آپ کو یہ والی جو جگہ دکھ رہی ہے یہ والی یہ کپڑا لگا ہوا ہے یہاں پہ. پہلے جو ہے وہ عیسائیوں میں جو جیسس جسے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے جو ہے وہ تصویریں یہاں پہ لگائی ہوئی تھیں. اور ابھی اس کے اوپر یہ اسلامک کیلیگرافی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی ہی زبردست طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا ہوگا. اور ابھی بھی جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں. آپ یہ چیز مت بھولیں کہ یہ 1500 سال پہلے اس کو تعمیر کیا گیا ہے. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح کی فن تعمیر اس وقت کیسے ممکن تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا